یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ جسم نہیں ہے، اس میں جو ہے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس عقیدے پر اختلاف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ بھی آیا ہے، ذکر بھی آیا ہے، اس کی پنڈلی کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس کے دیکھنے کا بھی ذکر آیا ہے، اس کی آنکھ کا بھی ذکر آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا ابھی ہنٹ دے رہا ہوں، آگے پھر انشاءاللہ ہم آگے چل کے ان شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کا بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تو بات جب دونوں کے فلسفے ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر ہمارے سمجھ میں آئے گا تو اختلاف ہوتا کیا ہے۔ اصل میں یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، اختلاف ہوتا کیا ہے اور اس کو بنا دیا کیا جاتا ہے۔ وہ جہاد اور اختیار سے پاک ہے، اس میں اختلاف کیا ہے انہوں نے، جو دوسرے فریق ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے، وہ ان سے 100 سال بعد ہوئے ہیں، اور وہ ان چیزوں سے مقدس و پاک ہے۔ اس کا دیدار دل سے بھی ہو سکتا ہے اور آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ دل سے تو اس کا دیدار جو ہے وہ اللہ والے کرتے ہی ہیں، اور آنکھوں سے دیدار تب ہوگا جب جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ کرا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آنکھوں سے اس کا دیدار ہو سکتا ہے جب وہ چاہے۔ وہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی و جلوہ ہے۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس نے 6 دن میں دنیا بنائی اور اس کے بعد میں اپنے عرش پر جلوہ فرما ہو گیا، اپنے عرش پر بیٹھ گیا، جس کو ہندی میں یوں کہتے براجمان ہو گیا۔ تو یہ اس میں جو ہے اب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جسم نہیں ہے، اور شیخ ابن تیمیہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عرش پر ہے تو ہے، اس کے بارے میں قرآن میں اس کی کوئی اپنی طرف سے ہم تعویل نہیں کر سکتے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے تو ہے، البتہ اب یہ اس میں اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اب اگر جسم کہتے ہیں تو مثل پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کا جسم ہے تو اس کی پھر مثل ہے، اس کی کوئی مثال جسم تو جسم سب کے پاس ہیں، اس کی ایک مثل پیدا ہوئی۔ اور دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ جب قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے، اس کا پاؤں ہے، یہ اس پنڈلی کا بھی ذکر ہے کہ جنت میں اس کی پنڈلی کا اس کا دیدار جب اللہ تعالیٰ کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ایک پنڈلی نظر آئے گی جنتیوں کو، اور جنتیوں کے لیے وہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ جنت میں سارے انعام پھیکے پڑ جائیں گے، وہ سب سے بڑا انعام ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا اس کا دیدار اللہ تعالیٰ کا کہ آدمی جب اس کو دیکھے گا تو آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، منہ کھلے رہ جائیں گے، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اور یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کتنا وقت گزر گیا ہمیں اسے دیکھتے ہوئے۔ تو اس کا دیدار ہوگا کہ جب یہ ذکر ہے تو پھر اس میں تعویل اپنی طرف سے کیوں ہے؟ یہ شیخ ابن تیمیہ کا اختلاف ہے، بس یہ اس سے بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی ہے نہیں۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو اس طرح کے اختلاف ہوتے ہیں، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ اپنے عرش پر جلوہ گیر ہے، اور اس استوا میں اس اللہ کی کیا مراد ہے، مراد کیا ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ اس کی مراد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے عرش پر بیٹھا ہے، کہ پوری دنیا میں بھی ہے، ہر جگہ حاضر ہے۔ حالانکہ ایک جگہ یہ بھی ذکر آیا کہ میں تمہارے بالکل نزدیک ہوں، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ وہ عرش پر ہے، اور عرش کے رکھتا ہوں میں، اس پر عقیدہ رکھتا ہوں، اس کے کیا مراد ہے اس پر میں عقیدہ رکھتا ہوں۔ عرش اور ما سوائے عرش حق جل وعلا ہی سے قائم ہے، عرش بھی اللہ نے بنایا ہے، اور عرش کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی سب اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور عرش کے اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں اس کی قائم کی ہیں، دنیا بھی اسی کی ہے اور آخرت بھی اسی کی ہے۔ اس کی مثل معقول نہیں ہے، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی مشکل سے آئے گا۔ اس کی مثل معقول نہیں ہے، یعنی کہ اس کی مثال اگر کوئی آئے تو عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ عقل معقول کہتے ہیں کہ عقل میں آنا، کسی چیز کا عقل میں آنا۔ تو اللہ کی مثل، یہ الفاظ ہیں علماء کے، اصل میں سمجھنا بڑا تھوڑا گہرا پڑتا ہے، مشکل پڑتا ہے کہ اس کی مثل معقول نہیں ہے۔ اللہ کی مثل ذہن میں نہیں آ سکتی، ذہن میں آئے گی نہیں، کہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی کوئی تصویر ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کی مثل عقل میں آ نہیں سکتی، عقل کے اندر اس کی کوئی تصویر نہیں بنتی، اس کی مثل معقول نہیں ہے، اور اس کی بے نظیر مجہول نہیں ہے۔ بے نظیری، اس کی بے نظیری مجہول اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی فاعل نہ ہو۔ اس کی بے نظیری جو ہے وہ بے نظیری اس کی اپنی ہے، مجہول نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کا بنانے والا نہیں ہے، مجہول نہیں ہے۔ زمانہ اس کو محدود نہیں کر سکتا، زمانہ کہتے ہیں وقت کو یا اس دور کو، وہ اس کو محدود نہیں کر سکتا۔ مکان اس کو بلند نہیں کر سکتا، مکان کہتے ہیں جیسے عرش ہے، مکان اس کو بلند نہیں کر سکتا، مکان جگہ کو کہتے ہیں، یا ہم وہ مکان ہم اپنے مکان رہائش کو کہتے ہیں، لیکن مکان یہاں جو ہے یہ لفظ ہے، مکان جگہ کو کہتے ہیں، کوئی جگہ کوئی چیز اس کو بلند نہیں کر سکتی ہے۔ عرش پر ہم کہیں گے عرش پر یہ عقیدہ ہے تو عرش سے اللہ تعالیٰ بلند ہو گیا، نہیں، اللہ خود ہی بلند ہے، عرش سے نہیں، خود بلند ہے، مکان اس کو بلند نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدے ہمارے رکھنے ضروری ہیں۔ اور مکان اس کو بلند نہیں کر سکتا،
مکان اس کو بلند نہیں کر سکتا. وہ اس دم تھا جب مکان نہ تھا, جب عرش نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ تھا, تب بھی وہ بلند ہی تھا, جیسا وہ تھا ویسا ہی تھا. اور اس کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو پہلے نہ تھی. اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ ہے, حوادث اس میں حلول کرے. یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ اس کی کوئی صفت, وقت ہو گیا, میں تھوڑا سا بس یہ صفت کے بارے میں ذرا, یہ ضروری چیز ہے, اس کی کوئی صفت ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی 4 صفت ہیں, ہر صفت کی 4 صفت ہیں. ایک تو وہ قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے. ہمیں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے ہمارے اوپر, اللہ کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے. کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ اس کے بعد میں پیدا ہوئی ہے. اللہ پہلے تھا, صفت بعد میں آئی ہے, اس کی صفت پہلے سے ہے. دوسری چیز, اللہ کی صفت کی 4 صفت ہیں. دوسری صفت, اللہ کی صفت کی جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صفت لامحدود ہے. ہر صفت اس کی لامحدود ہے, کوئی حد نہیں ہے. تیسری صفت, اس کی صفت جو ہے وہ اس کی اپنی ہے, اپنے خود کی ہے, وہ کسی نے اس کو دی نہیں ہے, عطائی نہیں ہے, اس کی ذاتی ہے. تیسرا 3 ہو گئے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس کی صفت لازوال ہے, وہ کبھی ختم نہ ہونے والی, لا فانی ہے. اس کے اندر جو صفت ہے, جو اللہ تعالیٰ کے اندر جو قدرت ہے وہ ہمیشہ ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ 4 صفات ہیں اس کی, اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی 4 صفت ہیں. ان 4 صفات کا عقیدہ ہمیں رکھنا جو ہے وہ فرض ہے, اگر یہاں تک ذہن پہنچے. ورنہ تو جو ہے جہاں تک ہے ذہن بس وہیں تک رکھنا ٹھیک ہے. زیادہ گہرائی میں جانے کے لیے پھر ہمیں اور زیادہ تحقیق پڑھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی بات, وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے, میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں جو ہے اس پر بات کروں گا. اور یہ جو ہے ہم اس بات تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر جو اختلاف پھیلے ہوئے ہیں نا, یہ اختلاف ہوتے کہاں سے شروع ہیں. اور یہ جس طرح سے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا, کچھ لوگ ان کو ہوا دے کر کے اپنا کام چلاتے ہیں. جیسے سیاسی پارٹیاں, ہندو, سکھ, عیسائی, مسلم, یہ اختلاف تو ہمارے اندر ہیں, انہوں نے پیدا نہیں کیے. جو سیاسی پارٹیاں انہوں نے اختلاف پیدا نہیں کیے, وہ ان اختلاف کو ہوا دے کر کے اپنی دکان چلاتے ہیں, ان اختلاف کو بڑھاوا دے کر کے. تو اس طرح سے ہمارے کوئی اختلافات جو ہیں بیچ میں, کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو ان اختلافات کو ہوا دے کر کے اپنی دکانیں چلا رہے ہوتے ہیں, اپنے کام چلا رہے ہوتے ہیں. کسی کے چندے آ رہے ہیں, کسی کے بڑے بڑے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کے حاجی حاجی بس اس طرح اپنی دکانیں چلا رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں علماء جو ہیں, مجددین کے جو اختلاف ہیں, وہ دونوں فریق اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اگر اجتہاد میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ ان کو تب بھی ان کو ایک نیکی تب بھی ملے گی. اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے ان سے تب بھی ایک نیکی ملے گی. اور کسی کا اجتہاد اگر صحیح ہے تو ان کو 2 اجر ملے گا. اس لیے مجددین کے بارے میں یہ کہنا, جنہوں نے اجتہاد کیا ہے, بڑے بڑے جو علماء ہیں, جیسے شیخ ابن العربی, 2 کا میں نام لے رہا ہوں, دوسرے ابن تیمیہ, ان کے اوپر الزام لگانا یا ان کے اوپر الحاد کا الزام لگانا, یہ اس سے ایسا ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے اوپر تم کفر کا الزام لگاؤ گے تو اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ تمہارے اندر آ جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. رنگ ہے جس کا
نظارہ ہے، وہ اللہ ہی تو ہے، رنگ ہے جس کا نظارہ